السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عاصم فارماسسٹ۔ آپ نے ایک میری پوسٹ دیکھی ہے آخان ہاسپٹل کے حوالے سے، کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کے بارے میں فل ریویو دوں، تو میں نے سوچا میں ویڈیو کے ذریعے بتاؤں، کیونکہ وہ لکھنا پاسبل نہیں تھا، لمبی پوسٹ ہو جاتی ہے، ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال جب آخان میں ہائر ہوا، ایک تو ان کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے ہائر ہونے کا۔ ہائر ہونے کے بعد جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے ڈے فاسٹ پہ کہا کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے، سب کچھ مطلب وہ بتا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ فارماسسٹ کا رول جتنے اچھے سے مطلب آپ ادھر پلے کر سکتے ہیں، ہم اتنا آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور ہم آپ سے مطلب امید کرتے ہیں۔ تو میں بہت خوش ہوا ہوں، چونکہ مجھے ایز اے کلینکل فارماسسٹ ورک کرنے کا بہت شوق تھا، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم کلینکل فارمیسی وغیرہ اس طرح، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فلی اجازت ہے۔ بہرحال چونکہ وہ ایم او گورنمنٹ کے ساتھ ریسنٹلی ایم او ان کا سائن ہوا تھا، ایک ہاسپٹل ان کے انڈر آیا تھا، جو وہ مطلب یہ کہ خان وغیرہ اس کو چلا رہے تھے، آپریٹ کر رہے تھے۔ بہرحال ان شارٹ کہ جب وہاں میں گیا تو وہاں پہ جو ان کے اپنے ڈاکٹرس تھے، جو خان کے اپنے فارغ تحصیل ڈاکٹرس تھے، جب ان کا بیہیویئر میں نے دیکھا، بہت ہی پازیٹیو تھا، بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی ویلکمنگ تھا، اور اوور آل میرا وہاں پہ میں کہوں کہ بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ہے۔ جو وہاں کا اسٹاف تھا باقی سارا اچھا تھا، اور اگر فار ایگزامپل کوئی اسٹاف وغیرہ کوئی اریٹیٹ ہوتا تھا یا کوئی بات ہوتی تھی، تو یہ نہیں کہ اس کو دھمکی دینا یا نکالنا یا ایسا ویسا، کچھ ایسا سین نہیں تھا، بلکہ اس کو بٹھا کے اس کی بات سنتے تھے اور اس کو حل کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ مطلب ایک ایشو سالو کرتے تھے۔ جب ہم پاکستان میں ہم جب باقی اداروں کا دیکھتے ہیں، اس میں تو کوئی ذرا سی بات ہوتی ہے الٹا اس کو دھمکی دے ڈالتے ہیں، اگر غلطی اس کی نہیں بھی ہوتی پھر بھی دھمکی ڈالا، ہم نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، تمہیں فائن کر دیں گے، کچھ نہ کچھ مطلب اس کو کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال جب میں نے یہ وہاں پہ دیکھا، میں بڑا حیران ہوا، اور بہت ہی میں کہوں گا کہ مجھے بہت خوشی بھی ہوئی کہ میں ایک ایسی آرگنائزیشن میں ہوں جہاں پہ ایک انسان کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ پیشنٹ کے ساتھ تو چلو ان کا ایک بیہیویئر اچھا ہے، ایک اسٹاف کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا، اسٹاف کے ساتھ بھی بہت ہی اچھا بیہیویئر ہے، نیچے سے لے کے اوپر، اوپر سے لے کے نیچے، مطلب اوور آل مجھے وہاں پہ مینجمنٹ نے بہت سپورٹ کیا۔ جو وہاں پہ میں نے کلینکل جو وہ کرنے کے لیے جو پریکٹس وہ رائج کر رہا تھا، پراپرلی میں اس کو مینٹین کر رہا تھا، تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا۔ اور وہاں پہ انہوں نے جب میں ہائر ہوا تھا تبھی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ آپ جتنا اچھا کام کریں گے، جتنا اچھا آپ اپنا رول پلے کریں گے، اتنا ہی آپ کو ہم اپریشیٹ کریں گے، اور آگے سے ہمیں اس کے اپریشیشن کا مطلب بدلہ بھی دیتے ہیں، مطلب یہ کہ پروموشن وغیرہ ان کا ایک سسٹم تھا۔ بہرحال یہ میں شارٹ میں بات بتا رہا ہوں۔ مجھے وہاں پہ جب پرسکرپشن ریویو کی جہاں بات کرتے ہیں نا، وہاں پہ تو وہاں پہ آخان ہاسپٹل کے اپنے جو ڈاکٹرس تھے، وہاں پہ میں نے بہت کم ہی ان کی مسٹیکس دیکھی، بہت کم، میں کہوں کہ 99% ایکوریٹ پرسکرپشن لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 5 سے زیادہ میڈیسن وہ لکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے جو ایون جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے وہاں پہ، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ 4 میڈیسن یا 3 میڈیسن، اس سے زیادہ وہ لکھتے ہی نہیں ہیں۔ 5 میڈیسن میں نے کسی پرسکرپشن میں ابھی تک نہیں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی دیکھی ہو وہاں پہ، کسی آخان ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں میں، آخان کے اپنے کی۔ اور پھر اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، اس کی پرسکرپشن بھی جیسے ہوتا ہے نا، ہمارے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اتنی لمبی ایک داستان لکھ دیتے ہیں، اس میں تقریباً 10-12 قسم کی میڈیسن نہ لکھیں تو وہ اپنے آپ کو اسپیشلسٹ کہلاتا ہی نہیں ہے، اور نہ عوام اس کو کہتی ہے کہ یہ کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، ان کو بھی شوق ہے زیادہ میڈیسن کھانے کا۔ بہرحال لیکن وہاں پہ آخان میں ایک اور یہ جو سین میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر 3-4 میڈیسن یا 5 میڈیسن سے زیادہ لکھتا ہی نہیں ہے۔ میں بہت حیران ہوا، اتنی ایکوریٹ پرسکرپشن اور کوئی مسٹیک نہیں ہے اس میں۔ بہت ریئرلی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی چیز مجھے ذرا سی کھٹکی اور ذرا سا مسٹیک مجھے اس میں لگی، تو میں نے جب بات کی تو یہ نہیں کہ انہیں آگے سے کوئی تمہید باندھی ہے کہ نہیں ایسا ویسا یہ وہ، ایسا کچھ نہیں۔ آگے سے انہوں نے میری بات سنی پروفیشنل وے میں، اور پھر اس کا مجھے جواب دیا۔ اگر وہ مجھے ٹھیک لگا تو میں کہتا تھا اوکے، اور اگر وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے تو میں ان کو بتاتا تھا کہ یہ چیز اس طرح ہے، تو وہ کہتے تھے اوکے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں، اس کو ایسے کر لیتے ہیں۔ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ میری باقی مطلب ایک یونیورسٹی سے فارغ تحصیل جو فزیشینز ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے، تو اس پہ موسٹ آف دیم، ناٹ آل، میں سب کی بات نہیں کروں گا، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہیں کہ جب ان سے یہ بات کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، ویسا ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، ڈھنگنا ہوتا ہے۔ آگے سے کہتے ہیں کوئی ریفرنس لے، اور ریفرنس پہ بھی پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، ہم نے جو لکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈاکٹر کی میں نے یہاں تک پرسکرپشن دیکھی کہ اس میں ایک ہی پرسکرپشن میں پیناڈال بھی لکھی ہوئی ہے اور کیلپول بھی لکھی ہوئی ہے۔ جب میں نے پوچھا، میں نے کہا پیناڈال کیلپول کیوں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سر درد کے لیے، بخار کی ہے۔ میں ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اب اس کو میں کیا سمجھاؤں اس کو۔ پھر مجھے کنفیوز کر دیا کہ یار ابھی کیلپول اور پیناڈال میں سر درد اور بخار کی کہاں سے آ گئی، مطلب میں چکر آ گیا کہ میں کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔
پھر میں نے دوبارہ سے اس کی انگریڈینٹس وغیرہ سب کچھ چیک کیے کہ میں نے ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہو، جو اس کی انٹرنل جو میں ہم جاتے ان ایکسیپینٹس وغیرہ ہم ڈالتے ہیں نا، ان ایکٹیو انگریڈینٹس اور ایکٹیو انگریڈینٹس، سارا میں نے چیک کیا، آلموسٹ سارا ہی سیم تھا، کوئی اس میں وہ نہیں تھا، بس یہ تھا کیلپول وغیرہ انہوں نے دوسروں سے خریدی تھی، جو پیناڈال تھی سوری فائزر کی تھی وہ انہوں نے خریدی تھی، کیلپول جی ایس کے کی اپنی تھی. بہرحال وہ پھر میں نے ان کو پھر میں نے پراپر گائیڈ کیا کہ نہیں یہ اس طرح، چونکہ میں اس چیز پہ شور تھا لیکن پھر بھی اس بات نے مجھے کنفیوز کر دیا. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ اگلے کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ سیم مطلب جنیرک کا وہ دونوں برانڈ لے کے ایک سر درد کی بخار کی. بہرحال اس طرح ایک اور میڈیسن بھی اس طرح اکثر مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں. تو آپ جب بات بتاتے ہیں وہ آگے سے اتنی بڑی بڑی تمہیدیں باندھتے ہیں، آپ کو ہی غلط کر دیتے ہیں کہ یار آپ شاید کچھ غلط ہی بول رہے ہو ان کو. بہرحال پھر مجھے نا پراپر تیاری کے ساتھ بولنا پڑتا تھا اور ان کو باقاعدہ ایک ایک چیز مائنر چیز ان کو بتانی پڑتی تھی، نہیں یہ چیز ایسی ہے، یہ ویسی ہے، یہ ویسی ہے. جبکہ اس کے برعکس خان ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرس تھے اپنے، مجھے کبھی کوئی انہوں نے ایسی کوئی ہونی کی، جب میں نے کہا یہ بات ایسی، انہوں نے کہا اوکے کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ آگے سے انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے لکھی ہے، اگر وہ مجھے ٹھیک لگتی تو میں کہتا تھا اوکے یو آر رائٹ. اور اگر مجھے کبھی لگتا تھا کہ یہ چیز ایسی ہے غلط ہے تو میں ان کو کہہ دیتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے، تو وہ آگے سے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں. تو آپ مطلب وہ آگے سے پوچھتے بھی تھے آپ سجیسٹ کریں کہ کیا لکھا جائے یا کیا دیا جائے، تو میں پھر سجیسٹ کرتا تھا. تو یہ ہوتا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ فارماسسٹ کو اتنی ویلیو دی جاتی ہے، اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے. یہ صرف یہ نہیں، وہاں پہ ہر سٹاف کی ویلیو ہے، ہر مطلب یہ کہ ہر انسان کی ویلیو ہے، وہاں پہ انسان کی ویلیو ہے. تو ہر اس کو کہنا کہ اب جیسے پاکستان میں باقی آپ دیکھ لیں آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر نام کا ایک ایشو بنایا جاتا ہے کہ نہیں یہ فارماسسٹ نہیں لگا سکتے، حالانکہ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، لیگل تھا یہ، مطلب اب ایچ ای سی کے نوٹیفیکیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، ہمارے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھتے تھے، بلکہ باقی ڈاکٹرز بھی ہمیں ڈاکٹر کہہ کے پکارتے تھے. کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، کوئی ہمیں ڈی ویلیو نہیں کیا جاتا تھا، ہمیں ایکول ویلیو دی جاتی تھی. کوئی چاہے مینجمنٹ کی طرف سے چاہے جس بھی طرف سے ہو. یہ میں ایک ہانسٹ ریویو دے رہا ہوں، اور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ فارماسسٹ سے کچھ سیکھیں، اپنا رول پلے کریں جو فارماسسٹ کا ایکچوئل رول ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رول پلے کریں، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے جو کلینکل پڑھا ہے تو وہ سارا آگے اپلائی کریں، تو فارماسسٹ کی ویلیو ایسی بنے گی. تو فارماسسٹ اگر اپنا رول پلے کریں گے تبھی جا کے عوام میں، عام لوگوں میں، جیسے ہمارے پروفیشنلز کو بھی پتہ نہیں ہے کہ فارماسسٹ کیسا ہے یا کیا اس کا کام ہے، لوگ وہی پرانی باتیں لے کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ پہلے بی فارمیسی تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو مطلب کلینکل سبجیکٹس ان کے نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسی چیز کو لے کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی جو فارماسسٹ ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کلینکل چیزوں کو جانتا ہے، اور ڈیزیز مینجمنٹ وغیرہ یہ سب کچھ ان شارٹ کہنے کا مقصد ہے کہ فارماسسٹ کا جو پراپر رول ہے نا وہ پلے کریں. اور پروفیشنل کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ دوسرے کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، وہ ایکسیپٹنس پاکستان میں بہت کم ہے. تو میرے خیال سے اگر فارماسسٹ اپنا رول پلے کریں گے تو ایکسیپٹنس آٹومیٹکلی آئے گی، ہم لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ رول کیسے پلے کرنا ہے. تھینک یو.